لعنت اللہ علی آدائہم وغاصب حقوقہم ومنکرین فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وعصمتہم وطہارتہم وفضلہم وشرفہم وکرمہم وکرامتہم وعلمہم وحلمہم وشفاعتہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ مل کر صلوات کی آواز بلند فرمائیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے انتہائی باشعور، ذی وقار، صاحب تقوی، صاحب مزین عشق محمد و آل محمد میرے سامنے اس وقت جلوہ فروز ہیں۔ پروردگار عالم کے حضور یہ دعا ہے، ہماری اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جو اس وقت رات کے اس پہر پہ اپنے آرام و آسائش کو چھوڑ کر صف اعضاء میں تشریف فرما ہیں، مالک آپ کے گھروں کی ہمیشہ ہمیشہ خیر ہو۔ جو مرادیں، جو دعائیں آپ دلوں میں لے کر بیٹھے ہیں، صدقہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا ہماری ان دعاؤں کو مخدومہ عالمیان کی عزت و عظمت کے صدقے میں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائیں۔ درود اس رنگ میں پڑھے کہ آل محمد ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے پانچویں معصوم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی بندہ متوجہ ہے آپ میری طرف، اگر کوئی بندہ ہم اہل بیت پر درود پڑھے اور درود پڑھنے کے بعد 400 سال تک خاموش بیٹھا رہے اور 400 سال کے بعد پھر درود پڑھے تو فرشتے اسے کہتے ہیں بندہ خدا ابھی تو پچھلے درود کا بھی ہم نے ثواب مکمل نہیں کیا، لہذا مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ کاظمی برادران کی جانب سے یہ عظیم الشان مجلس اعضاء مخدومہ عالمیان کی عزت و عظمت کے صدقے میں اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ ہماری یہ مجلسیں رسم نہیں ہیں۔ میرا خطاب بزرگوں سے تو ہوتا ہی نہیں ہے، بزرگوں سے تو میں کچھ لینے کے لیے حاضری دیتا ہوں۔ میرا خطاب ان نوجوانوں کے لیے ہے جو اس وقت ٹین ایجز ہیں ہمارے سامنے۔ میرا خطاب ان نوجوانوں کے لیے ہے۔ ہماری یہ مجلسیں رسم نہیں ہیں، ہماری مجلسیں عبادت ہیں۔ رسومات بدلتی رہتی ہیں، عبادتیں کبھی تبدیل نہیں ہوا کرتی۔ ہماری یہ مجلسیں رسم نہیں ہیں، ٹریڈیشنز نہیں ہیں، ہماری مجلسیں نظریہ ہیں۔ رسومات بدلتی رہتی ہیں مگر غیرت داروں کے نظریات میں کبھی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ اجر رسالت کی ادائیگی کا بہترین مرکز ہے مجلس حسین۔ اجر رسالت کی ادائیگی کا بہترین، اکمل سن رہے ہو، مجلس حسین اجر رسالت کا بہترین ذریعہ ہے۔ نماز عبادت ہے، اجر رسالت نہیں ہے۔ روزہ عبادت ہے، اجر رسالت نہیں ہے۔ حج عبادت ہے، اجر رسالت نہیں ہے۔ اجر کسے کہتے ہیں؟ میرا خطاب چونکہ نوجوانوں کے لیے ہے۔ مرغی حلال ہے جی، مرغی حلال ہے، اگر ہمسائی کی پکڑ کے ذبح کر کے کھا جاؤ، بولو نا، جڑے چپ بیٹھے ہو، حرام ہو جائے گی نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس کا اجر نہیں دیا۔ اللہ اکبر، ہم نے اس کا اجر دیا ہی نہیں، اس لیے جملہ دے رہا ہوں،
اس لیے وہ حرام ہو جائے گی۔ اگر اہل بیت کو اجر نہ دیا گیا تو پھر نماز پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے، روزہ رکھنے کا فائدہ نہیں ہے، حج کرنے کا فائدہ نہیں ہے، زکوٰۃ دینے کا فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ جو کچھ بھی اللہ نے بنایا ہے وہ ان کے لیے بنایا ہے۔ توجہ ہے نا؟ کائنات کی ہر شے، ذرے سے لے کے آفتاب تک جو کچھ بھی ہے وہ بنایا ہے ان کی محبت میں۔ توجہ کرنا، اللہ نے بنایا ہے ان کی محبت میں۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے محمد اگر آپ نہ ہوتے تو میں کچھ نہ بناتا۔ بھئی آخری آدمی تک توجہ چاہیے، اگر آپ نہ ہوتے تو میں کچھ نہ بناتا، یعنی جو کچھ بھی ہے وہ ہے ان کے لیے۔ متفق ہو ماشاءاللہ۔ جو کچھ بھی ہے بنایا ہے ان کے لیے۔ سورج ان کے لیے تھا، چاند ان کے لیے تھا، ہوائیں ان کے لیے تھی، روشنی ان کے لیے تھی، ستارے ان کے لیے تھی، ہوائیں ان کے لیے، توجہ ہے نا، ہوائیں ان کے لیے تھی۔ جو کچھ بھی تھا وہ ہے ان کے لیے، ہے ان کے لیے، ہے، بولنا ذرا سمجھنا، ہے ان کے لیے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ کائنات کا ذرہ ذرہ بنایا ہے اللہ نے ان کے لیے، جو کچھ ہے ان کے لیے ہے۔ آپ نہ ہوتے تو میں کچھ نہ بناتا، یہ آپ کے لیے ہے، میں نے بنایا ہے۔ جو کچھ بھی ہے آپ کے لیے ہے۔ اب سورج تھا ان کے لیے، روشنی ہم لے رہے ہیں، چاند تھا ان کے لیے، روشنی ہم لے رہے ہیں، ستارے بنائے تھے ان کے لیے، راستہ ہم تلاش کر رہے ہیں، زمین بنائی تھی ان کے لیے، کھیتی ہم کھا رہے ہیں، پانی ان کے لیے تھا، پی ہم رہے ہیں، ہوا ان کے لیے تھی، زندہ ہم رہ رہے ہیں۔ تو اب جو کچھ بھی تھا ان کا وہ ہم استعمال کر رہے ہیں، تو ہم سے اب اللہ مانگ رہا ہے ان چیزوں کا کرایہ۔ توجہ ہے نا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ مانگ رہا ہے ان چیزوں کا ہم سے کرایہ۔ بھئی مکان ہو کسی کا، بولو نا، بھئی مکان ہو کسی کا، رہ اس میں ہم رہے ہوں، کرایہ تو دینا پڑے گا نا۔ اچھا اگر کرایہ نہ دیا تو پڑھو نماز، نماز نہیں ہوگی، رکھو روزہ اس میں رہ کر، روزہ نہیں ہوگا، حج کرو جاؤ سر سے، حج نہیں ہوگا، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ نہیں دی، توجہ ہے نا، زکوٰۃ ایکسیپٹ نہیں ہوگی، حتیٰ کہ کسی فقیر کو بھی اگر خیرات دو گے تو اللہ قبول نہیں کرے گا، اس لیے کہ مکان غصبی ہے، کرایہ دیا نہیں ہے، کرایہ دیا نہیں ہے، توجہ ہے نا، کرایہ دیا نہیں ہے، تو اب کرایہ دینا پڑے گا، دینا پڑے گا۔ مکان، یہ زمین نامی مکان ان کے لیے تھا، رہ ہم رہے ہیں، آئے ہائے آئے ہائے، رہ ہم رہے ہیں، تو ہم نے کرایہ دینا ہے۔ کرایہ دے تو کس صورت میں دے؟ درہم میں دے، ڈالرز میں دے، کس صورت میں کرایہ دے؟ اور رسول سے پوچھتے ہیں، اللہ نے کہا میرے حبیب کہہ دے انہیں، کہہ دے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر مجھے کرایہ دینا ہے تو میری قربا سے محبت نہیں، محبت نہیں، ارے محبت کا تعلق دنیا سے ہے، ہائے ہائے، محبت کا تعلق دنیا سے ہے، آخرت میں تعلق نہیں ہے۔ جتنی مرضی محبت ہو تمہیں بیوی سے، توجہ ہے نا، آخرت میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، لیکن مودت کا واسطہ اس دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔
اس دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی ہے. اب دو کرایہ انہیں رسول نے کہا میری مودت رکھو, قربا سے مودت رکھو. قربا ہے کیا؟ قربا یعنی قربم و قریبا. توجہ ہے نا؟ قربا یعنی قربم و قریبا. معلوم ہوا قربا ہے مؤنث کا صیغہ, مؤنث کا صیغہ. رسول کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ جو بندہ بھی مجھے کرایہ دینا چاہتا ہے وہ میری بیٹی سے مودت کرے, میری بیٹی کا احترام کرے, میری بیٹی کی عزت کرے. سنو دوستو, جو بھی اپنے دشمنوں کو اپنے جنازے میں نہیں آنے دیتی وہ اپنے دشمنوں کو جنت میں کیسے آنے دے؟ سلامت رہے, آباد رہے. میری بیٹی سے مودت رکھنا. توجہ ہے نا؟ اب اگر مودت نہ رکھی تو پھر نمازیں پڑھو, نمازوں کا فائدہ نہیں ہے. یہی تو میں کہتا ہوں اگر اہل بیت سے مودت نہیں ہے تو پھر نمازیں نہیں ہیں, وہ صرف ٹکرے ہیں. داڑھی نہیں ہے, وہ جاڑی ہے. حج نہیں ہے, آوارہ گردی ہے. توجہ ہے نا؟ کیونکہ ان کی مودت کا سوال ہوگا. توجہ ہے نا؟ ان کی مودت کا سوال ہے. میری بیٹی سے مودت رکھنا. کون ہے, کس شان کی مالک ہے؟ کہا جاتا ہے بڑی بات کہہ دی ہے کسی نے. بات بڑی کیسے ہوتی ہے, بات چھوٹی کیسے ہوتی ہے؟ توجہ ہے؟ بڑی بات کسے کہتے ہو؟ کہنے والا بڑا ہو, سننے والا بڑا ہو. جہاں وہ بات کی جا رہی ہے وہ جگہ بڑی ہو. جب قسم کھا لی جائے تو پھر بات بڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے ان کا تعارف کروایا ہے. چاروں کی چاروں بڑی باتیں اس میں موجود ہیں. کہنے والا اللہ ہے, سننے والا میرا رسول ہے, جگہ جنت البری ہے. اور قسم کیا ہے, قسم کھا کے کہہ رہا ہے وَعِزَّتِي وَجَلَالِي. مجھے قسم ہے اپنی عزت کی, مجھے اپنے جلال کی قسم ہے. ہم فاطمہ تو وَأَبُوهَا وَبَعْلُوهَا وَبَنُوهَا. اس چادر کے نیچے فاطمہ ہے, فاطمہ کا باپ ہے, فاطمہ کا شوہر ہے, فاطمہ کے بچے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میری کیا مجال ہے کہ میں محمد مصطفیٰ کا فضائل بیان کر سکوں؟ توجہ ہے؟ پورا قرآن اس کے گھر کا قصیدہ ہے. نہیں کوئی پریشانی نہیں, میری آواز پہنچ رہی ہے؟ جو اندھیرے میں چمک جائے اسے ولایت علی کہتے ہیں. توجہ ہے نا؟ جو اندھیرے میں چمک جائے اسے. چلیں ابھی لائٹ تو آ گئی ہے لیکن یہ سلسلہ ابھی ٹھیک نہیں ہوا, یہ ٹھیک ہو جاتا ہے. میری آواز پہنچ رہی ہے؟ میرے مولا نے فرمایا تھا سنو, تمہاری نماز میں ہوں, تمہارا روزہ میں ہوں, تمہارا حج میں ہوں, تمہاری زکوٰۃ میں ہوں. توجہ ہے نا؟ تو بندے نے سوال کیا تھا مولا کیا پھر ہم علی علی کرتے پھریں, نمازیں نہ پڑھیں,
روزہ نہ رکھیں، حج نہ کریں، زکوٰۃ نہ دے، میرا شہنشاہ مسکرا کے بولتا ہے سنو، اگر میں علی خود نماز نہ پڑھتا تو پھر تو مجھے کہہ سکتا تھا، اگر میں علی خود زکوٰۃ نہ دیتا تو پھر تو مجھے کہہ سکتا تھا، ارے میں تو وہ زکوٰۃ دہندہ ہوں جو حالت رکوع میں بھی زکوٰۃ دیتا ہے، اگر میں علی خود حج نہ کرتا تو پھر تو مجھے کہہ سکتا تھا مولا پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا سنو، کسی شخص کی اس وقت تک کوئی نماز اللہ قبول ہی نہیں کرتا، کسی روزے دار کا روزہ اللہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا، کسی حاجی کا حج اللہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا، جب تک اس نمازی کے دل میں، اس روزے دار کے دل میں، اس حاجی کے دل میں میری ولایت کا سمندر موجود نہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حیدری علی۔ علی ولی اللہ سلامت۔ آپ نے دیکھا ولایت کا نام لیا تھا تو آواز پہنچ گئی تھی، اور ولایت کا نام لیا تو آواز بھی پہنچ گئی ہے۔ توجہ ہے نا؟ یہ ایک ایسا وسیلہ ہے آپ کے اور میرے درمیان، کرنٹ اگر پیچھے سے نہ ہو تو یہ کام نہیں کرتا۔ ولایہ علی کا کرنٹ بھی دو جگہ پہ کام کرتا ہے، توجہ ہے نا؟ اگر اے سی کو لگا دیا جائے تو ٹھنڈی ہوا دیتا ہے، اگر ہیٹر کو لگا دو گے تو گرم ہوا دیتا ہے۔ اب اللہ جانے میرے سامنے تو سارے ایئر کنڈیشن بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے پانچویں معصوم سے پوچھا من هو الدین، دین کیا ہے؟ فرمایا سنو، ہے خمسۃ خصال، دین کی 5 خصلتیں ہیں۔ سننا، دین کی 5 خصلتیں ہیں۔ آپ میرے سامنے بیٹھ کے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، توجہ ہے نا؟ آگے والوں کا بڑا دھیان ہوتا ہے، اس لیے کہ اسلام کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ توجہ فرما رہے ہو؟ میرے ساتھ ساتھ بولنا مزہ آئے گا آپ کے ساتھ تو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہوائیں چلتی ہیں تو رخ تبدیل نہیں ہو جاتے ہیں۔ سلامت رہے، سلامت رہو۔ من هو الدین، دین کیا ہے؟ فرمایا دین کی 5 خصلتیں ہیں۔ بندے نے پوچھا مولا وہ کون کون سی ہیں؟ فرمایا پہلی نماز ہے۔ عابد بھائی توجہ ہے، دین کی پہلی خصلت کیا ہے؟ نماز ہے۔ دوسرا روزہ ہے، تیسرا حج ہے، چوتھا زکوٰۃ ہے۔ کہتے ہیں مولا 5ویں خصلت کیا ہے؟ مولا نے فرمایا ولایت علی ابن ابی طالب۔ 5ویں خصلت ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ دیکھ کر کہتے ہیں مولا اس میں سب سے زیادہ وزنی کون سی ہے؟ سب سے زیادہ وزنی کون سی ہے؟ اچھا ابھی مولا نے جواب دیا ہی نہیں اکمل، خود ہی بول کے کہتا ہے نماز ہے نا؟ مسلم بھائی توجہ، نماز ہے نا؟ مولا نے کہا نہیں۔ اچھا چلو پھر روزہ ہوگا نا؟ فرمایا نہیں۔ اچھا چلو پھر حج ہی ہوگا نا؟ فرمایا نہیں۔ پیچھے مڑ کے کہتا ہے زکوٰۃ پھر ہے ہی ہے نا؟ فرمایا نہیں۔ مولا پھر 5ویں کیا ہے؟ فرمایا 5ویں ہے سب سے وزنی، میرے دادا کی ولایت۔ بولنا میرے ساتھ جو بیٹھے ہوئے یہاں پر، 5ویں ہے سب سے وزنی، میرے دادا کی ولایت، میرے دادا کی ولایت، میرے دادا کی ولایت۔ پیچھے ہٹ کے کہتا ہے واہ مولا، نماز اللہ کی تھی ہلکی ہو گئی، زکوٰۃ اللہ کی تھی ہلکی ہو گئی، روزہ اللہ کا تھا ہلکا ہو گیا، زکوٰۃ اللہ کی تھی ہلکی ہو گئی، اور تیرے دادا کی ولایت وزنی ہو گئی۔ میرے مولا نے تکیے کی ٹیک چھوڑی،
اس کے چہرے کی طرف ہاتھ کر کے کہا اور خدا تیرا منہ توڑے، نماز قصر ہو جاتی ہے سفر میں، ہائے 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 ہائے، روزہ مریض رکھ نہیں سکتا، حج پہ مسکین جا نہیں سکتا، زکوٰۃ غریب پر ہے نہیں ہے، اور میرے دادا کی ولایت مریض پہ بھی واجب ہے، سفر میں بھی واجب ہے، حج پہ بھی واجب ہے، توجہ ہے نا؟ میرے دادا کی ولایت سلامت رہو، جیتے رہو، جیتے رہو۔ حیدری سلامت رہو، جیو جیو سلامت، سلامت رہو۔ حیدری اچھا، ایک بندے کو میں ذرا تھوڑا، میں نے پہلے عرض کیا میں ٹین ایجز کے لیے پڑھتا ہوں، میرا مولا سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا ہم کیا ہیں، توجہ ہے، آ ہی نہیں سکتا جس میرے مولا کی کتابیں سمجھ میں نہ آ سکے۔ میں جملہ روک رہا ہوں، صرف آپ کو ساتھ لے کے چلنا ہے مجھے۔ میرے مولا کی نہج البلاغہ سمجھ میں نہیں آئی آج تک، آ ہی نہیں سکتی، آ ہی نہیں سکتی۔ Nobody have to knowledge to claim it، کوئی جان ہی نہیں سکتا میرے مولا کے کلام کو، توجہ ہے۔ مولا کا ایک شعر ایسا ہے، مسلم بھائی توجہ کرنا، عابد بھائی میں آپ سے سبق لینے کے لیے آیا ہوں۔ مولا کا ایک شعر ایسا ہے نہج البلاغہ میں جس میں پورے کا پورا کیمیا موجود ہے۔ مولا نے بتا دیا سونا کیسے بنتا ہے۔ آج تلک دنیا مر مر کے مر گئی مگر نہیں سمجھ سکی کہ مولا نے کہا کیا ہے، مولا کا میننگز کیا تھا اس میں۔ نہج البلاغہ سن 79 میں، سن 79 میں، اب میں حوالہ دوں گا، آپ فخر کریں گے۔ قبلہ پروفیسر اجاز حسین نقوی کی روح اس وہاں موجود ہے یہاں پر۔ ایک رسالہ تھا، نام تھا اس کا ایلیا، اس میں یہ جملہ موجود ہے، توجہ کرنا۔ سن 79 میں یونیسکو کے ایک ریسرچ کے ادارے نے یہ چاہا کہ دیکھا جائے کہ سب سے زیادہ انسانیت کے لیے فلاح کا پیغام کس مذہب میں موجود ہے۔ انہوں نے ہندو، آتش پرست، سانپ پرست، جو بھی مذہب یہاں پر رائج ہے اس وقت، ہر ایک سے 2 کتابیں اکٹھا کی، 2 کتابیں کولیکٹ کی، اکٹھا کی۔ آپ فخر کریں گے اپنے مذہب کی حقانیت پر، لیکن جب مذہب اسلام کی باری آئی تو لاکھوں کروڑوں کتابوں میں صرف 2 کتابوں کا انتخاب ہوا۔ ایک کا نام قرآن ہے اور دوسری کا نام نہج البلاغہ ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، ایک کا نام قرآن ہے اور دوسری کا نام نہج بچوں یاد رکھنا جو میں کہنے چاہ رہا ہوں، خاص طور پہ جو یونیورسٹیز کے اور کالجز کے جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ میرے جملے کو ریکارڈ کریں، فیس کریں، جملہ سنیں۔ ایک کا نام قرآن اور دوسری کا نام نہج البلاغہ، جو ذخائر ہے علوم کا، جس میں معرفت پر موتی ہیں، جس میں توحید پر خطبے ہیں۔ 121 خطبے ہیں میرے مولا کے نہج البلاغہ میں صرف توحید پر، 121 121 خطبے نہج البلاغہ میں میرے مولا کے ہیں۔ بیٹھ گئی ٹیم، یونیسکو کے ادارے کی ٹیم بیٹھ گئی، آپ اس بھائی بیٹھ گئے، 14 آدمیوں پر مشتمل تھی وہ ٹیم۔ اب میں کیا کروں، میں تے بنائی نہیں، توجہ ہے نا، مگر نہ میں بناتا تو شاید 11 ہو جاتے،
10 ہو جاتے, ٹھیک ہے نا. 14 پر مشتمل تھی وہ ٹیم. انہوں نے 5 دن کی 5 دن کی ریسرچ کے بعد, آپ مل کر صلوات پڑھیں. شاہ صاحب قبلہ تشریف لے کے آ چکے ہیں, مولا ان کی زندگی دراز فرمائے. 5 دن کی ریسرچ کے بعد 5 دن کی 14 بندوں پہ ٹیم تھی, دن 5 تھے, بندے 14, دن 5. ٹھیک ہو گیا. 14 آدمیوں پر مشتمل وہ ٹیم تھی جنہوں نے 5 دن کی ریسرچ کے بعد ایک نوٹ لکھ کر جاری کیا. وہ نوٹ کیا تھا؟ اس نے قرآن اور نہج البلاغہ کا مطالعہ کیا اور اس کے بعد ایک نوٹ لکھ کر عوام میں جاری کیا. وہ نوٹ کیا تھا؟ مسٹر جے بی ییلے لکھتا ہے کہ I am the study both the books Quran and Nahj al-Balagha, but I could not found any difference between Quran and Nahj al-Balagha. That is, Quran is by Ali and Nahj al-Balagha is by Allah. کہ میں نے دونوں کتابوں کا بخوبی مطالعہ کیا, لیکن مجھے ان دونوں کتابوں کے انداز تکلم میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوا, اور میں مسٹر جے بی ییلے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یا تو قرآن علی نے لکھا ہے یا نہج البلاغہ خدا کی کتاب ہے. اللہ سلامت رہے. جو سلامت رہا. من ہو الدین, دین کیا ہے؟ آپ 5 خصلتیں دین کی: نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, ولایت علی ابن ابی طالب. مولا کی ولایت کے بغیر کوئی کام نہیں. ایک بندہ کسی مولوی صاحب کے ٹکے چڑھ گیا. وہ ظہر کے وقت 2 رکعت نماز پڑھ رہا تھا. مولوی صاحب نے اسے پکڑ لیا. وہ تو 2 رکعت نماز کیوں پڑھ رہے؟ ظہر دی نماز کتنی رکعت ہوندی؟ انہیں آخا جی 4. تو 2 رکعت کیوں پڑھ رہا ہے؟ اس نے جیب سے شناختی کارڈ نکال کے دکھا دیا. اس نے کہا جناب میں تے چیچا وطنی ہوں آیا, میں تو جی مسافر ہوں. توجہ ہے, میں تو آگے ہی مسافر ہوں. مولوی کا سوال غلط, بندہ ٹھیک. ایک بندے کو مولوی نے پکڑ لیا. وہ 12 بجے رمضان المبارک میں چھپ کے کیلے کھا رہا ہے. وہ تو اس ٹائم کیلے کے کھا رہے ہیں. توجہ ہے. اس نے جیب سے شاپر نکال کے دوائیوں والا نکال دیا. اس نے کہا جناب میں تو بیمار شمار رہنا. توجہ ہے, میں اس واسطے روزہ نہیں رکھتا. مولوی غلط, بندہ ٹھیک. ٹھیک ہو گیا. وہ تو حج تے کیوں نہیں جاندہ؟ انہیں آکھا اگے میری 4 تیاں کار بیٹھی ہیں, میں حج تے کیویں جاواں؟
تو زکات کیوں نہیں دیندا؟ سنتے ہو پہ زکات کیوں نہیں دیندا؟ انہیں کہا جناب میں تے سویر دا آپ ہی بھکھاں، کوئی تواڈے کول ہے تے مینوں کچھ دیو۔ ٹھیک ہو گیا؟ مولوی غلط بندہ ٹھیک۔ ایک بندے سے بندہ پوچھے تو علی ولی اللہ کیوں نہیں پڑھتا؟ یا علی یا علی یا علی یا علی، وہ تو علی ولی اللہ کیوں نہیں پڑھتا؟ آگے سے وہ یہ کہے جناب میری تے اگے پوری نہیں پیندی، میں تے بیمار شمار رہنا، توجہ ہے، میرے تے اگے ہی 10 بچے نے، میں کیسے علی ولی اللہ پڑھ لوں؟ معلوم ہوا اس کا یہ سوال میرا ٹھیک تھا، بندے کا جواب غلط تھا۔ اس کا صرف ایک ہی سوال کا حل ہو سکتا ہے، بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں علی ولی اللہ کیسے پڑھوں جب میری امّہ شریف نہیں ہے تو؟ اس لیے کہ یہ تو میرے مولا نے فیصلہ دے دیا ہے، یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ، علی آپ سے محبت وہ رکھے گا جس کی ولدیت میں طہارت ہوگی، اور آپ سے بغض وہ رکھے گا۔ علی علی ہے، چہرے کھل گئے ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ولائے علی کا میک اپ ہی کچھ ایسا ہے، توجہ ہے نا، بڑھاپے میں جوانی آ جاتی ہے، توجہ ہے نا۔ مجھ سے نہ پوچھیں، یہ تو سلمان محمدی سے جا کے پوچھیں، کمر جھکا کے چلتے تھے سلمان محمدی، لیکن جب بھی یا علی کہتے تھے نا، الف کی طرح کمر سیدھی ہو جاتی تھی۔ ولائے علی کی طاقت ہی کچھ ایسی ہے، ولائے علی کی محبت ہی کچھ ایسی ہے۔ من اندہ ہو، اب آئیے، یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ کافر کہتے ہیں، کافر کہتے رہیں گے کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے، مضارع کا صیغہ ہے، اللہ کا رسول نہیں ہے۔ اے میرے حبیب ان سے کہہ دو، کل ان سے کہہ دو، جہاں بھی لفظ کل آتا ہے اس سے مراد واجب حکم ہوتا ہے۔ کل ان سے کہہ دو، کیا کہہ دو؟ کیا کہہ دو؟ ایک میں اللہ کافی ہوں، ان سے کہہ دو، ان سے کہہ دو جو تجھے نہیں مانتے، ان سے کہہ دو ایک میں اللہ کافی ہوں اور ایک وہ کافی ہے، وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ ایک میں اللہ کافی ہوں اور ایک وہ کافی ہے، وہ نہیں، جہاں پہ میں کھڑا ہوں آپ کو وہاں پہ آنا پڑے گا۔ ایک میں اللہ کافی ہوں، ایک میں اللہ کافی ہوں تیری نبوت کی گواہی کے لیے، اور ایک وہ کافی ہے جو اردو ادب سے واقفیت رکھتے ہو نا، وہ کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے، جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ کتاب کیا ہے؟ کتاب کیا ہے؟ اور قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں کتاب ہے کیا؟ اللہ کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں، اللہ کہتا ہے اس کے پاس، اللہ کہتا ہے اس کتاب میں، یا علی یا علی یا علی یا علی، اس کتاب میں ذالک الکتاب
لا ریب فی، اس کتاب میں کسی قسم کا ریب نہیں ہے. پہنچنا ہے آپ کو. اس کتاب میں کسی قسم کا ریب نہیں ہے، ریب نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے اس کتاب میں. جس کے پاس پورا علم ہے. ایک میں اللہ کافی ہوں تیری نبوت کی گواہی کے لیے. گواہی کے لیے شرط کیا ہے؟ کہ سامنے آ کے گواہی دے. اب میری مجبوری ہے، میرے سامنے پاکستان کے مائع ناز وکیل بیٹھے ہوئے ہیں. وکیل توجہ ہے زیادہ نمبر، گواہی کے لیے ضروری ہے کہ آئی وٹنس ہو. شاید میں آپ سے توجہ کروں، گواہی کے لیے ضروری ہے کہ آئی وٹنس ہو، موقع دا گواہ، موقع دا گواہ، آئی وٹنس ہو. آئی وٹنس. اللہ کہتا ہے میں گواہ ہوں تیری نبوت کے لیے. ٹھیک ہے، میں گواہ ہوں تیری نبوت کے لیے. اللہ تو جسم رکھتا ہی نہیں، سامنے آ سکتا ہی نہیں. تھک گئے ہو سر نہ ہلاؤ، زبان سے بات کرو. اللہ تو سامنے آ سکتا ہی نہیں. ٹھیک ہو گیا. اللہ تو سامنے آ سکتا ہی نہیں، جسم رکھتا ہی نہیں. اور آئی وٹنس معلوم ہوا کہ وہ اس وقت موجود تھا جب نبی کو نبوت مل رہی تھی. اوئے ہوئے 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 ہوئے، وہ اس وقت موجود تھا. اللہ تو آ نہیں سکتا سامنے، جسم رکھتا ہی نہیں ہے اپنا، جسم و جسمانیت سے پاک ہے میرا اللہ. معلوم ہوا وہ اس وقت موجود تھا جب نبوت میرے رسول کو مل رہی تھی. آدم تو بعد میں بنا ہے نا، بولو نہ بولو. آدم تو 40,000 سال بعد میں بنا ہے. ٹھیک ہے نا. میرا رسول کہہ رہا ہے میں تو نبی تھا اس وقت جب آدم نہیں تھا. سارے متفق ہو میرے ساتھ؟ میرا رسول کہہ رہا ہے کہ میں اس وقت نبی تھا جب آدم، بولو، نہیں تھا. نہیں تھا، میں نبی تھا. تو اگر نبی تھے تو پھر میرے نبی کا اس وقت کلمہ کون پڑھ رہا تھا؟ یار آپ تھک گئے ہو، میں تو ابھی جاگ رہا ہوں، توجہ ہے نا. اس وقت میرے نبی کا کلمہ کون پڑھ رہا تھا؟ اس وقت آدم تو ہے ہی نہیں، آدم سے ہے آدمیت. میرے رسول کا کلمہ کون پڑھ رہا تھا؟ یا تو مجھے بتاؤ کہ کلمہ فلاں فلاں نے پڑھا، یا تو مجھے بتاؤ کہ فلاں فلاں نے کلمہ پڑھا تھا. یا ماننا پڑے گا، تمہیں ماننا پڑے گا کوئی تو تھا کہ جس نے میرے رسول کا کلمہ پڑھا. اب رسول کی حدیث سناؤں؟ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، ایک ہی نور سے ہیں میں اور علی. جو ہے میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. معلوم ہوا رسول نبی تھے، علی کلمہ پڑھ رہے تھے. علی کلمہ پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے. اللہ نے 14 کے انوار کو پیدا کیا اپنے نور سے. میرے محمد کا کلمہ پڑھ رہے تھے. ابھی آدم نہیں آیا. اچھا آدم کو تلاش کرتے. آدم کہاں تھا؟ پانی میں اور مٹی میں بالکل درمیان میں. نہ پانی میں تھا نہ مٹی میں تھا. آدم سینٹر میں. ٹھیک ہو گیا. شادی آدم سینٹر میں. ایک گل تے طے ہو گئی، آدم نہیں سی، پانی ہے سی. یا علی یا علی یا علی. پانی تھا، پانی تھا. انزلنا من السماء ماء طہورا.
اللہ کہتا ہے میں نے آسمانوں سے، مجھے قسم ہے، اللہ کہتا ہے میں نے آسمانوں سے پاک پانی، یہی ترجمہ کرتے ہو نا، پاک پانی نازل کیا. طاہر نہیں کہا اللہ نے، طہورا کہا ہے. طہورا اسے کہتے ہیں جو کبھی نجس نہیں ہوتا. اوئے ہوئے 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 ہوئے، شاہ جی طاہر نہیں کہا اللہ نے، اللہ نے کہا ہے پاک پانی نازل کیا. بولنا، پاک پانی طاہر کیا. طہورا کہا اسے. طہورا کا مطلب کیا ہے؟ جو کبھی نجس نہیں ہوتا. بارش کا پانی ہے، پھولوں پہ گرے پاک ہے، گٹر میں گرے گا نجس ہو جائے گا. یا علی، معلوم ہوا یہ پانی وہ نہیں ہے جس کی اللہ نے قسم کھائی ہے. معصوم سے پوچھا گیا، سننا میرے دوستو، معصوم سے پوچھا وہ پانی کون ہے؟ فرمایا میرے دادا کی ولایت ہے. میرے دادا کی ولایت ہے جو نازل ہوئی ہے. اگر نازل نہ ہوتا، اگر علی نازل، یار میں کیا کروں؟ نہیں. ایک شاہ جی یہودی، میرے مولا نے جناب سیدہ سے 4 درہم لیے. 4 درہم لیے، توجہ کرنا، 4 درہم لیے، فقیروں پہ بانٹ دیے. ٹھیک ہے، 4 درہم ختم. مولا یہودی کے پاس گئے، 10,000 دینار کا قرضہ لیا. اصل توجہ کرو، 10,000 دینار کا قرضہ لیا. کس کے لیے لیا؟ فقیروں میں بانٹنے کے لیے. 10,000 کا قرضہ لے کر جب لے لیا، یہودی کہتا ہے مولا قرضہ تو وہ ہے جو میں نے آپ کو دے دیا ہے، میں نے آپ کی ایک تقریر سنی ہے، آپ کہہ رہے تھے کائنات کو رزق میں علی بانٹتا ہوں. دعوے کائنات کو رزق بانٹنے کے، قرضہ مجھ سے. میرا مولا علی مسکرا کر فرماتے اگر دنیا کو رہنے اور سکھانے کا طریقہ میں علی نہیں بتاؤں گا تو اور کون بتائے گا؟ وگرنہ توجہ، وگرنہ اگر میں علی کہوں، اگر میں علی چاہوں کہ یہ دیوار سونے کی ہو جائے تو یہ سونے کی ہو جائے گی. ابھی مولا کا جملہ ختم نہیں ہوا کہ وہ دیوار سونے کی ہو گئی. تھکے ہو، وہ دیوار سونے کی ہو گئی. یہ تو سارے جانتے ہو، کون سا ایسا میرا سامع ہے جو واقف نہیں ہے؟ مسلم بھائی سب جانتے ہو کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں. دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں. اگر دیواروں کے کان نہ ہوتے تو پھر علی کی ماں کے قدموں کی آہٹ سن کر دیوار کعبہ شک کیوں ہوتی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. مولا سلامت رہے، مولا آپ کو خضر کی زندگی عطا فرمائے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیواروں کے کان ہوتے ہیں، پتہ لگ گیا ہے جی. مولا دیوار کے پاس آئے، شاہ جی توجہ چاہوں گا. مولا دیوار کے پاس آئے، آ کر مولا نے فرمایا کاظمی صاحب، مولا دیوار کے پاس آئے، آ کر مولا نے کہا میں نے تجھے ابھی کہا نہیں، حکم میں نے ابھی تجھے دیا نہیں،
تیری جرت کیسے ہوئی کہ تو سونے کی ہو گئی؟ میں نے تو ابھی کہا ہی نہیں تھا، تو ہو کیوں گئی؟ ہو کیوں گئی؟ سننا جملہ، جس طرح تھی واپس ہو۔ تراب کی تھی نا، میں ابو تراب ہوں، واپس ہو۔ مجھے تراب اچھی لگتی ہے، واپس ہو۔ ہائے 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 ہائے، واپس ہو۔ مجھے تراب اچھی لگتی ہے، واپس ہو۔ ہو گئی واپس، ہو گئی واپس۔ واپس ہوئی، جاتے جاتے ایک جملہ دیوار نے میرے مولا سے کہا، مولا توجہ کرنا، مولا جب آپ نے کہا تھا نا اگر میں کہوں کہ یہ دیوار سونے کی ہو جائے تو یہ ہو جائے گی، اس یہودی بدبخت کے ذہن میں شک آ گیا۔ آئے ہائے آئے ہائے ہائے، اس یہودی بدبخت کے دل میں شک آ گیا کہ کیسے ہوگی کیسے ہوگی۔ اس نے کہا کیسے ہوگی؟ میں نے بن کے دکھا دیا کہ ایسے ہوگی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، بات پہنچ رہی ہے؟ من انداہو، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، جس کے پاس تھوڑا علم ہے، اس کی پاور کیا ہے؟ مجھ سے پہلے جو خطیب پڑھ رہے تھے انہوں نے ایک جملہ دیا تھا، میں چاہتا ہوں اس کی وضاحت کر دوں، توجہ ہے۔ جس کے پاس تھوڑا سا علم ہے، تھوڑا سا، لٹل بٹ، تھوڑا سا۔ آپ چونکہ انگلش کے پروفیسر ہیں تو میری ضرورت نہیں ہے میں آپ کے سامنے انگریزی بولوں، توجہ ہے۔ لٹل بٹ، جس کے پاس تھوڑا سا علم ہے، اس کی پاور کیا ہے؟ خواجہ صاحب تھوڑا سا، اس کی پاور کیا ہے؟ آصف نام ہے، برخیہ کا بیٹا ہے۔ آصف نام تھا، برخیہ کا بیٹا تھا، داماد تھا نبی کا۔ سارے چپ ہو گئے، پن ڈراپ سائلنٹ ہو گیا۔ داماد تھا نبی کا، نبی کون؟ سلیمان نبی۔ ہواؤں پہ حکومت، جنوں پہ حکومت، ڈرتے نہیں کہ جنازہ نہ سن کے، جنوں پہ حکومت، ہاں جی، ہواؤں پہ حکومت، پرندوں پہ حکومت، کہا تخت بلقیس چاہیے، تخت بھی چاہیے اور بلقیس کا۔ چھوٹا یا تخت نہیں سی، توجہ ہے، بڑا تخت تھا، 400 بندہ بیٹھتا تھا اس وقت اس کے اوپر، 400 پیپلز are sitting there، 400 بندہ بیٹھتا تھا اس تخت کے اوپر، کئی 100 آدمی اس کو کھینچ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتے تھے، کئی 100 آدمی۔ ٹھیک ہو گیا، بلقیس کا تخت تھا، ملکہ بلقیس کا، ہوں سارے سمجھ جاؤ گے، ملکہ بلقیس کا تخت۔ پہنچ گئے ہو؟ جن اٹھا، اس نے کہا انا یاتی بے، میں لے کے آتا ہوں۔ کہا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ اس نے کہا آپ کا دربار برخاست ہونے سے پہلے لے کے آتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، دیر ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا نہیں، دیر ہو جائے گی، ٹو مچ لیٹ، دیر ہو جائے گی۔ اتنا کہا، آصف بن برخیہ اٹھا، کہتا ہے میں لے کے آتا ہوں، میں لے کے آتا ہوں۔ کہا کتنی دیر میں؟ کتنی دیر میں؟ کہا آپ کی آنکھیں بھی کھلی رہیں، آپ مجھے دیکھتے بھی رہو، آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ آپ کی آنکھیں جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس آپ کے سامنے، آپ کے سامنے، بس آپ کی اجازت کی ضرورت ہے۔ توجہ ہے، توجہ ہے، بس آپ کی اجازت کی ضرورت ہے۔ آصف نام تھا، برخیہ کا بیٹا تھا، داماد تھا میرے نبی کا، حضرت سلیمان نبی کا۔ اللہ نے پہلے تو نبی کے داماد کا سٹیٹس بتا دیا
کہ نبی کا داماد ایرا گہرا نہیں ہو سکتا. ہر بندے کے پاس یہ ایبلٹی نہیں ہے کہ وہ نبی کا داماد بن سکے. اس کا علم دیکھنا ہے تو یہ آج سے بتا رہا ہے آپ کو اس کی پاور کیا ہے. آپ کی آنکھیں کھلی رہے, آپ مجھے دیکھتے بھی رہو اور تخت یہاں پہ پڑا ہو. اتنا کہا اجازت ہے. ابھی لفظ ختم نہیں ہوئے, تخت بلقیس وہ 400 بندوں سمیت 400 بندوں سمیت سامنے پڑا ہے, سامنے پڑا ہے. 400 بندوں نے دیکھا آصف بن برقیہ کو, آپس میں باتیں کر رہے ہیں. اٹھے نہیں, توجہ نہیں کر رہے آپ. یہ آصف تو ہم نے وہاں دیکھا تھا. توجہ ہے, یہ آصف تو ہم نے وہاں دیکھا تھا. نبی کے درباری کہتے ہیں یہاں سے آصف ہلا نہیں. یعنی جس کے پاس تھوڑا سا علم ہے اس کی طاقت دیکھو. وہ ایک وقت میں یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. یا علی, جس کے پاس تھوڑا سا علم ہے, تھوڑا سا, اللہ کہتے ہیں تھوڑا سا, تھوڑے کی طاقت دیکھو, پتہ لگے گا بوتے کی طاقت کی ہے. توجہ ہے, تھوڑے کی طاقت یہ ہے کہ ایک وقت میں یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. نبی کے پاس 70 آدمیوں سے لے کر 707 کی روایت ملتی ہے. ہر بندے نے آ کر کہا تھا یا رسول اللہ آج علی نے میرے ساتھ روزہ کھولا. کسی نے کہا میرے ساتھ روزہ کھولا, کسی نے, توجہ ہے نا, کسی نے کہا میرے ساتھ روزہ کھولا, کسی نے کہا میرے ساتھ روزہ کھولا, کسی نے کہا میں جاگ رہے ہو تو جملہ دے رہا ہوں, میں جملہ دے رہا ہوں. کسی نے کہا میرے ساتھ روزہ کھولا. علی نے سلمان کی طرف دیکھا, محمد مصطفیٰ نے سلمان کی طرف دیکھا, دیکھ کر کہتے ہیں یہ تو آپس میں لڑ رہے ہیں نا, لڑنے دو لڑنے دو. آج تو علی نے میرے ساتھ روزہ, آئے ہائے آئے ہائے, آج تو علی نے میرے ساتھ روزہ کھولا ہے, میرے ساتھ روزہ کھولا ہے. یہ ابھی باتیں ہو رہی تھی. بطول زہرا نے پوچھا فضا یہ باتیں کیا ہو رہی ہیں؟ کب نے کہا کہ یہ تو شور مچا ہوا ہے, کوئی کہتا ہے میرے ساتھ کھولا, کوئی کہتا ہے میرے ساتھ کھولا, کوئی کہتا ہے میرے ساتھ کھولا. بطول فرماتی ہے فضا چھٹے نانو, علی نے تو میرے ساتھ روزہ, ہائے 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 ہائے, علی نے تو میرے ساتھ روزہ کھولا ہے. یا اچانک میرا رسول اندر آیا, رسول اندر آئے, کہا بیٹی یہ تو باہر شور مچا رہے ہیں نا, علی نے تو میرے ساتھ روزہ کھولا. بطول کہتی ہے میرے ساتھ روزہ کھولا. اللہ کی آواز آئی, اے زہرا اے محمد کیوں آپس میں لڑ رہے ہو؟ علی تو میرے ساتھ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. نہیں نہیں دوستو اس طرح نہیں, میں راضی نہیں. جیو جیو سلامت رہو, مل کر سارے جواب دو, مل کر. مل کر مل کر پہنچ رہی ہے بات دوستان گرامی قدر. من اندہ ہو, جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے وہ میری گواہی دے گا. اب پتہ چلا میرا علی ید اللہ کیوں ہے, اب پتہ چلا میرا علی عین اللہ کیوں ہے, اب پتہ چلا علی میرا لسان اللہ کیوں ہے. یہ کہتا ہے نا بھی نعرہ لگایا ہے زبان کے ساتھ, دل بولا علی بولا علی بولا, ایسا ہی ہے نا, زبان کے ساتھ دل ہی بولتا ہے.
توجہ ہے؟ وہ اس کی لاجک بتاؤں میں آپ کو. اس کی لاجک یہ ہے کہ دل جو ہے نا، دل یہ اللہ نے بدن کا امام بنایا ہے اور پردے میں رکھا ہے، اور امام پردے میں ہوتا ہے. اور اسٹرکچر آف ہارٹ کے ماہرین کہتے ہیں کہ اٹ ڈز ناٹ اوبے اینی آرگنس آف دی باڈی، کہ دل بدن کے کسی بھی حصے کا کہنا نہیں مانتا. امام ہے نا، کسی کی بیعت نہیں کرتا. امام ہے، کسی کی بیعت نہیں کرتا. امام ہے، کسی کے پیچھے نماز. من عندہ علم الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم ہے. اب بتاؤں کتاب کیا اور میرا موضوع تمام. کتاب ہے کیا؟ جس کے پاس، ایک میں اللہ کافی ہوں اور ایک وہ کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے، پوری کتاب کا علم ہے. حالانکہ پورا لفظ ہے ہی نہیں پورے قرآن پاک میں. توجہ ہے؟ قرآن کریم 4 کریم ہے نا، اللہ کریم، قرآن کریم، رسول کریم، علی کریم. اگر علی کریم نہ ہوتا تو کرم اللہ کیوں کہتے؟ توجہ ہے؟ پہنچ گئی ہے بات؟ پہنچ گئی ہے؟ اچھا، اللہ کریم، اللہ کریم کسے کہتے ہو؟ اللہ وہ ہے جو ہر ایک کو کھلاتا ہے، اپنے کو بھی دیتا ہے، دشمن کو بھی دیتا ہے. ایسے ہی ہے نا. قرآن بھی کریم ہے، ہم بھی پڑھتے ہیں، عیسائی بھی پڑھتے ہیں، گورے بھی پڑھتے ہیں، یہودی بھی پڑھتے ہیں، ہندو بھی پڑھتے ہیں. قرآن کریم ہے نا، ہر ایک کو بانٹ رہا ہے. توجہ ہے؟ میرا محمد کریم ہے، رحمت للعالمین ہے. بولو نا. ہر ایک کے لیے رحمت ہے، ہر ایک کے لیے رحمت ہے کہ نہیں؟ علی کریم ہے کہ نہیں کریم؟ ہمیں بھی دیتا ہے، ہمیں بھی بچاتا ہے، اپنے دشمن کو بھی بچاتا ہے. اگر دشمن کو نہ بچاتا تو پھر وہ کیوں کہتے اگر آج علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو؟ اللہ اکبر. کریم کسے کہتے ہو؟ نہیں، میں نے پہلے کہا تھا بچوں کے لیے پڑھتا ہوں میں. میرے سامنے بزرگ کتاب ہوتے ہیں اور میرا کام ہے کتاب کو دیکھ کے پڑھنا. میرے سامنے شادی کتاب ہے، ان کو دیکھ کے پڑھتا ہوں. توجہ ہے؟ علی کریم کیا ہے؟ میرے برادران اہل سنت والجماعت، میرے دوستوں نے، میرے بھائیوں نے لکھا، متفقہ فیصلہ ہے. رسول کائنات جب معراج پہ گئے ہیں، معراج پہ گئے تو ولایت والا جبہ، ولایت والا جبہ، ولایت والا جبہ اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا اور کہا کہ آپ جسے چاہے دنیا میں جا کر جسے چاہتے ہیں آپ دے دیں. ٹھیک ہے؟ میرا رسول ولایت والا جبہ لے کے آئے، معراج کی شب لے کے آئے. ٹھیک ہے؟ سبز رنگ کا کپڑا بچھایا، نوری لائٹیں نکل رہی تھی، سامنے رکھا، ولایت والا جبہ رکھا. یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے، متوجہ ہو میری طرف، میرے رسول نے پوچھا کہ ابو بکر اگر تمہارے سامنے کوئی بندہ گناہ کرے تو تو کیا کرے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں اسے سزا دوں گا. بھئی بندی بھی سی، گناہ کے بعد سزا ملنی چاہیے نا، ملنی چاہیے نا. بولو، ملنی چاہیے تھی سیدھا. آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. قبلہ حضرت عمر سے پوچھا، عمر تمہارے سامنے اگر کوئی بندہ گناہ کرے تو کیا کرے گا؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ میں تو فنا کر دوں گا اسے. میرے سامنے کوئی بندہ گناہ کرے جائے کتھے؟ توجہ ہے؟ جائے کہاں؟ فرمایا تو بھی بیٹھ جا. یا اچانک میرا اور تیرا مولا علی ابن ابی طالب تشریف لے کے آئے. آپ نے فرمایا یا علی، اگر آپ کے سامنے کوئی بندہ گناہ کرے آپ کیا کرو گے؟
میرے مولا نے فرمایا میں پردے ڈال دوں گا. اوئے ہوئے 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 اوئے ہوئے ہوئے. مولا نے فرمایا میں پردے ڈال دوں گا. رسول نے ولایت والا جبہ علی کے کاندھوں پہ رکھا, ماتھا چوم کر کہا واہ یا علی, پردے ڈالنا یا رحمان کا کام ہے یا حیدر کرار کا کام ہے. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ, کون ہے وہ کتاب؟ جملہ دے رہا ہوں, ایک ہی جملہ دے رہا ہوں, توجہ ہے. وہ کتاب کون سی ہے؟ جس کے پاس پورا علم ہے وہ اللہ کا گواہ ہے, وہ میرے رسول کا گواہ ہے. وہ کتاب کون سی ہے؟ سوال ایک کروں گا, تساں آصف بن برخیہ تو پہلا پہنچ رہے ہیں. تساں پہنچ جانا ہے, توجہ ہے, اور مجھے پتہ ہے آپ پہنچ جائیں گے, اس لیے کہ ولایہ علی کے پر جو لگے ہوئے ہیں آپ. ٹھیک ہے, پہنچو گے تسے. کتاب کون سی ہے؟ کتاب کون سی ہے؟ قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. وہ کتاب کون سی ہے؟ فیصلہ ہے, کتاب پڑھی جاتی ہے کہ پڑھا جاتا ہے؟ بولو, پڑھی جاتی ہے. معلوم ہوا کتاب مؤنث ہے, اور معلوم یہ بھی ہو رہا ہے ہمیں کہ اللہ کسی مؤنث کی بات کر رہا ہے. اوئے ہوئے 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 ہوئے. جی 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 جی. وہ کتاب کون سی ہے؟ وہ کتاب ہے بطول عذرا. وہ کتاب ہے جناب سیدہ, جس کا علم ہے وہ رسول کی نبوت کا گواہ ہے. یہی وجہ ہے کہ مہنگی سے مہنگی کتاب کیوں نہ ہو, مہنگی سے مہنگی کتاب کیوں نہ ہو, اسے آپ چادر میں نہیں لپیٹیں گے. اگر جاگ رہے ہو تو جملہ دے رہا ہوں میں, مہنگی سے مہنگی کتاب کیوں نہ ہو, اسے آپ چادر میں نہیں لپیٹو گے, نہیں لپیٹو گے. بطول قرآن ہے. جب بھی آپ کے سامنے قرآن آتا ہے آپ اس پر چادر لپیٹتے ہیں. یہ وجہ ہے کہ قرآن کتاب ہے اور وہی بطول ہے. جس کتاب کو جاننے والا میرا امیر المومنین ہے, وہ میرے رسول کی گواہی دے رہا ہے. قبلہ حضرت حسن زیدی مرحوم آل اللہ مقامہ نے کہا تھا, ایک روز یہی قرآن میرے حسین کے پاس آیا, آواز دے کر کہا حسین لوگ میری زبریں لوٹنا چاہتے ہیں. حسین نے آواز دے کر کہا تو گھبرا نہیں, میں زبردست کے بازو دوں گا. تڑپ کر قرآن نے کہا فرزند رسول لوگ میری زیریں تک لوٹنا چاہتے ہیں. زہرا کا لال رو پڑا, آواز دے کر کہا غم نہ کر, میں زیر خنجر سجدہ کروں گا تاکہ تیری زیریں اور زبریں بچ جائیں. عزادارو, قرآن نے ایک ایسا سوال کیا, زہرا کا لال خاموش ہو گیا. قرآن تڑپ کر کہتا ہے زہرا کا لال لوگ میرا غلاف تک لوٹنا چاہتے ہیں. عزادارو, جب کانا غلاف تک لوٹنا چاہتے ہیں, میرا حسین خاموش ہو گیا. زہرا کے لال کی آنکھوں میں ایک ایک آنکھ سے کئی آنسو بہے. عزادارو, قریب سیدہ زینب کھڑی تھی, بھائی کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا حسین گھبرا نہیں, قرآن سے کہہ میری بہن کہہ رہی ہے تیری گرے غلاف کو بچانے کے لیے زہرا کی بیٹی اپنی چادر قربان کرے گی, بازاروں میں جائے گی, درباروں میں جائے گی. ہاں, تیری عصمت پر کوئی حرف نہیں آنے دے گی, تیری عظمت پر کوئی حرف نہیں آنے دے گی. عزادارو, علی کی بیٹی
عزاداروں 36 شہروں سے 72 بازاروں سے محمد مصطفیٰ کے نام پر ایک چادر کا سوال کرتی گزر گئی ہے عزاداروں، اور چادر کا سوال بھی اس رنگ میں کرتی، اگلے موڑ پہ بھیڑ زیادہ ہے، مجھے بھیڑ سے ڈر لگتا ہے، وعدہ کرتی ہوں یہ چوراہا عبور کر لوں تمہاری چادر تمہیں واپس کر دوں گی۔ عزاداروں، مانگی تھی چادر، مجھے معاف کر دینا، مانگی تھی چادر، جواب میں اجر رسالت ادا کرنے کے لیے مسلمانوں کی عورتوں نے سیاہ رنگ کے پھول اٹھائے ہوئے تھے، ادب سے پڑھوں گا نا، سیاہ رنگ کے پھول اٹھائے ہوئے تھے، یا اچانک کسی بدبخت عورت نے ایک پھول اٹھایا، ایک پھول اٹھا کر شہزادی کے ماتھے پر لگا، عزاداروں خون کا فوارہ نکلا، شہزادی نے دونوں ہاتھوں کا پیالہ بنایا، عزاداروں جناب فضہ نے دیکھا، اس نیزے کے پاس گئی جس پر میرے حسین کا سر تھا، میرے حسین نے قرآن پڑھنا شروع کیا، عزاداروں سید سجاد کے پاس آئی، آواز دے کر کہا میرے مولا سجاد آپ دیکھ رہے ہیں میری شہزادی پتھر کھا رہی ہے، میں ابھی بد دعا کروں گی، ابھی شام غرق ہو جائے گا۔ عزاداروں جناب فضہ نے اپنے چاندی جیسے بال کھولے تھے، یا میرا تیرا بیمار مولا، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، گلے میں توق، پاؤں میں بیڑیاں، اما فضہ کے ہاتھوں پر ہاتھ مار کر کہا، سید سجاد نے، اما فضہ بد دعا نہ کرنا، میرے نانا کی امت، ہم پتھر کھاتے گزر چکے۔ اللہ لعنت اللہ اللہ کو نہیں ہوگے وہ ٹیبل رکھنا ہے۔ بسم اللہ ماشاء اللہ مل کے بلند آواز سے سلوات پڑھیے گا۔ ہاں جی میز کرواؤ ذرا، وہ میز کرواؤ ذرا، نال کسے نال لگوا لو۔